حدیث ہوتی ہے. اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی لفظ کہے جائیں اور آپ اس کی تصدیق کریں، اس کا انکار نہ کریں، کیونکہ اگر غلط بات ہوگی تو آپ انکار کر دیں گے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو رسول اللہ چاہے. آپ نہیں چپ کر سکے، فوراً کہا وہ کیا ہے، یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. میں اور اللہ مل کے چاہوں، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کے برابر بنا دیا. نبی غلط بات پہ خاموش نہیں ہو سکتے. اور ابو داؤد میں تمیم داری کی روایت تفصیلی ہے جس کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی پورا قصہ سناتے ہیں. عیسائی عالم تھے مسلمان ہونے سے پہلے، انہیں کسی نے سنایا، وہ جزیرے پہ گئے، وہاں پہ سمندر میں طوفان آیا، جزیرے پہ پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، آگے محل تھا، محل میں داخل ہوئے، وہاں دجال تھا. اس نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اگر یہ غلط ہوتا آپ اس کی تکذیب کر دیتے، آپ اس کا رد کر دیتے، بلکہ آپ نے وہ کھڑے ہو کر سنا اور آ کر پھر اپنے صحابہ کو سنایا. جو آپ کے سامنے پیش ہو آپ اس کا رد نہ کریں، وہ تقریری حدیث ہے. ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کی. آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا جی میری نماز رہتی تھی، سنتے میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا. آپ چپ ہو گئے. جس عمل کو دیکھ کے آپ چپ ہو جائیں وہ تقریری حدیث بن جاتا ہے. کوئی حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے نبی نے صرف نقل کیا نا، آپ نے اس کی تصدیق تو نہیں کی. آپ نے اس کو صحیح جانا تو نقل کیا، غلط ہوتا تو رد کر دیتے. تو یہاں کہتے ہیں کہ جو اس کا قید ہونا ہے یہ افسانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی تصدیقات کی باتیں افسانے نہیں ہوا کرتے. یہ رسول جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اس سے کھل کر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر سید مودودی صاحب کہ یہ جو دجال وغیرہ کی باتیں ہیں، حضور کو اپنے زمانے میں، یہ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری کا، حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا. اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں بنتا. فیصلہ آپ خود کر لیجئے. کیا امام بخاری شافعی تھے؟ امام بخاری اور امام تھے، امام شافعی اور امام تھے. بھائی بعض حالات میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے مجبوری کے حالات میں خنزیر حرام، تو کیا ایسے حالات میں موتا بھی حلال ہو سکتا ہے؟ خنزیر اللہ نے حرام کیا اور خود ہی اس کی اجازت بھی دی. تم پر حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے. لیکن جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین ولا عاد، نہ باغی ہو نہ جان کے گناہ کرنے والا ہو، وہ پھنس جائے زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے وہ اس میں سے کھا کر چند لقمے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، اس میں سے کھا کر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے. اب موتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قیامت تک کے ہر لیے حرام ہے. اللہ نے خنزیر کو حرام دیا تو ساتھ اس کی ایک صورت حلال کی بیان کر دی. لیکن موتا کے حلال ہونے کی کوئی صورت حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں سید مودودی صاحب نے ایک صورت نکالی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہو اور جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ جہاز شکار ہو جائے طوفان کا، طوفان آ جائے اور طوفان میں وہ پھنس جائے، اور پھنسنے کے بعد وہ ایک ایسے جزیرے پہ جا کر پہنچے جس جزیرے پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی دنیا نہ ہو، کوئی انسان اور دنیا وہاں پہ نہ ہو، صرف اکیلا ایک بندہ اور ایک عورت، یہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے. آبادی بھی ان کے قریب نہیں ہے، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، ایک پھٹے پر بیٹھ کے اکیلے پہنچے ہیں. اب وہاں پہنچ کے کوئی مولوی نہیں نکاح پڑھانے والا، کوئی کچھ نہیں. تو اگر یہ آپس میں ایجاب و قبول کر کے ہم بستری کر لیں اور اپنا معاملہ چلاتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اب یہ طوفان کوئی دنیا میں آیا آج تک؟ آن دی ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں. مودودی صاحب کے اپنے ذہن میں کہیں طوفان آ کے اور پھٹا ٹوٹ گیا ہو تو الگ بات ہے. آن دی ریکارڈ ایسا کوئی وجود نہیں. پھر عقل بھی سلامت ہے ہماری
ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک چھوکرا ایک چھوکری، دو ہی ہیں. طوفان آیا، ٹوٹا، وہاں پہنچے، قرب و جوار میں آبادی بھی نہیں ہے، انہیں نہ کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ انہیں رات کے سونے کی فکر ہوگی، نہ ان کو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کی فکر ہوگی، نہ ان کو روٹی پانے کی فکر ہوگی، نہ ان کو یہ فکر ہوگی کہیں گاؤں میں پہنچے سب سے پہلے یہی فکر چڑھی ہوئی ہوگی کہ پہلے ایک ہم تو مکائیے نا، اگلا پھر دیکھیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اسی بنیاد کو اٹھا کر شیعوں نے پھر لکھا کہ ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے یہ اس طرح کی صورت پیش کی ہے، اور شیعہ حضرات بھی انہی حالات میں متع کو جائز کہتے ہیں. تو یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، جیسے یہ خلافت و ملوکیت پوری شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی، اسی طرح یہ مسئلہ بھی جو بیان کیا گیا وہ شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے. اب اس پوری کتاب میں شیعہ حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں، حضرت یزید کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، اور اس پوری کتاب میں معاویہ اور عثمان کی ایسی گھناؤنی شکل پیش کی گئی ہے تاریخ کے حوالوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ گند جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کے بارے بیان کیا جائے تو انسانیت شرما جائے گی. کجا قرآن کے نقل کرنے والے کے بارے میں یہ کچھ لکھا جائے. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے. خلافت و ملوکیت سید مودودی صاحب نے. شیخ صاحب، یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ مردہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خیبر کے موقع پر گھریلو گدے بھی حرام ہوئے اور متع بھی حرام ہوا. اب اگر کسی کے پاس حدیث نہیں پہنچی، وہ بے علمی کے اندر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں. جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، دیٹس آل. آپ کی حدیث آنے کے بعد کسی کا قول ہمارے لیے حجت ہے. اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے جو آج کل جماعت اسلام ہے جہاں بھی ہے وہ بھی اسی منہج پر کام کر رہی ہے، یا کوئی توحید کے لیے، یا کیا اس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں؟ بھائی توحید پر کہاں کام کر رہی ہے؟ کبھی وہ قبروں کی چادریں چڑھاتی ہیں، کبھی وہ علی حجویری کے دربار پہ پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، قاضی حسین صاحب کی صدارت کے اندر پاکستان سے جلوس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ بریلویوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، کبھی وہ شیعوں کو گلے لگا لیتی ہیں. اب جو پاکستان کے اندر یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم بنی ہے، اس کے اندر ساجد نقوی قاضی حسین صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہیں. متحدہ مجلس عمل جو بنی ہے، قاضی صاحب صدر ہیں، پہلے نورانی صدر تھا، قاضی صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہے. ساجد نقوی شیعوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا. تو اسلام کی جب بات ہوگی تو وہاں تو اہل شرک اور کفر کو نکال دیا جائے گا. جہاں پر اہل شرک اور کفر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں تو آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہو؟ اور وہ تو لکھ دیا مودودی صاحب نے اسی مکاتب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر میں ایران میں ہوتا تو پھر میں وہاں پر یہ مانتا کہ ایران کا قانون جو ہے وہ فقہ جعفری بننا چاہیے جو کفر کا پلندہ ہے، کیونکہ وہاں کی جمہوریت کے حوالے سے وہاں پر جو چیز غالب ہے، جن کی اکثریت ہے، وہ سارے یہی ہیں. میں وہاں پر کبھی بھی اگر میں ایران کا باشندہ ہوتا تو ہرگز یہ مطالبہ نہ کرتا کہ یہاں ملک کا پبلک لا جعفری فقہ پر مبنی نہ ہو. یہ کبھی میں مطالبہ نہ کرتا. مکاتب سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، میں یہی مطالبہ کرتا کہ ایران میں جب ہوتا تو پبلک لا فقہ جعفری بنتا، بلکہ صرف یہ کہتا کہ میرا پرسنل لا میرے لیے محفوظ رہنا چاہیے. جب آپ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ حق دے رہے ہو کہ ان کا لا بنے، ان کے لا میں تو علی سے مدد مانگنا جائز ہے، ان کے لا میں علی رضی اللہ عنہ وہ رب کی صفات پر، وہ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنیہا، نہ خدا تو جدا اکھنیہا، نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یا علی مدد. علی دم دم کے اندر نہیں سنا آپ نے؟ قوالی ہے انڈیا پاکستان کے درباروں پہ چلتی ہے، علی دم دم کے اندر دھما دھمس کے اندر علی کا پہلا نمبر، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا. ٹھیک ہے، اب ان کی عقیدے میں علی ہر دم میں ہے. دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو. دم کسے کہتے ہیں؟ زی روح کو. کہتے ہیں ہر روح میں علی حلول کر چکا ہے. صوفی کہتے ہیں اللہ دم دم کے اندر دھما دھمس کے اندر، کہ ہر روح میں اللہ ہے. نہ اللہ ہر روح میں ہے، نہ علی ہر روح میں ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے اور علی اللہ کی جنتوں میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی عالم آپ کی جب قرآن کی وحی ہوتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا. معاملہ یہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر وہ آپ کے لیے کچھ لکھا کرتا تھا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور جب وہ اپنے باسیوں کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں لکھتا تھا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، انہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں تھا.